اسہال کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو ایکیوٹ، پرسسٹنٹ اور کرونک میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انفیکشنز جو ہیں وہ جو ڈائریا کرتے ہیں وہ 3 قسم کی خاص طور پہ بچوں میں کامن انفیکشنز ہیں۔ ریکرنٹ یعنی بار بار یا پرولونگ یا پرسسٹنٹ ڈائریا کی وجہ سے بھی لیکٹیز انزائم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جسے ہم سیکنڈری لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صبور لطیف ہے، میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ۔ آج ہم جس موضوع پر یا آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ ہے بچوں میں اسہال۔ اسہال کو ہم پیچش، دست اور ڈائریا کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ بچوں میں ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ بچوں میں اسہال بہت زیادہ عام ہے۔ آپ کو بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان ایشیا میں بچوں میں اسہال سے اموات کی وجہ سے تناسب کے لحاظ سے سب سے اوپر جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 60% بچے اور شیرخوار ڈائریا کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ڈائریا بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈائریا کہتے کسے ہے یا اسہال کہتے کسے ہے۔ اسہال WHO کی ڈیفینیشن یا تعریف کے مطابق 3 یا اس سے زیادہ پانی کے پخانے ہونے کو اسہال کا نام دیا جاتا ہے۔ اسہال یہ جاننے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے کنفیوژن ہوتا ہے، ذہن میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بچوں میں جو خاص طور پہ شیرخوار بچوں میں 3 سے 10 تک پخانے نارمل ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ بالکل پانی کی طرح نہ ہوں۔ اگر ان میں 3 سے یا جتنا ان کا نارمل روٹین چل رہا ہے اس سے ڈبل مقدار میں پخانے آئیں تو پھر ہم انہیں اسہال کا نام دیں گے۔ اسہال کی درجہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کو ایکیوٹ، پرسسٹنٹ اور کرونک میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایکیوٹ کو شدید اسہال بھی کہہ سکتے ہیں، جو 1 دن سے لے کے 14 دن تک رہتا ہے۔ عام طور پہ 1 سے 2 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اپنے طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے اور علاج سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پرسسٹنٹ یا مستقل ڈائریا اسے کہتے ہیں جو 1 دن سے لے کے 14 دن تک چلتا ہے۔ جو 1 دن سے 14 دن سے زیادہ ہو اور 4 ہفتے تک ہو تو اس کو ہم مستقل یا پرسسٹنٹ ڈائریا کہتے ہیں۔ اسی طرح کرونک ڈائریا جو 4 ہفتے سے زیادہ ہو اسے ہم کرونک ڈائریا کہتے ہیں۔ کرونک ڈائریا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلسل بھی رہ سکتا ہے اور آ سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ شدید ڈائریا جو ہے وہ یا ایکیوٹ ڈائریا وہ عام طور پہ 1 سے 2 دن تک رہتا ہے، اور یہ عام طور پہ وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں کہ ناروک ڈائریا، ناروک وائرس اور روٹا وائرس جو کہ بچوں میں سب سے زیادہ کامن ہے، اور ایڈینو وائرس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شدید یا ایکیوٹ ڈائریا ہے اس کو ہم خون والا ڈائریا بھی کہہ سکتے ہیں، یا بلڈی ڈائریا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا سادہ پانی والا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرونک ڈائریا ہے وہ عام طور پہ پروٹوزول انفیکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ جائزہ لیں گے کہ اسہال کے وجوہات اور عوامل کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ناقص صفائی اور حفظان صحت۔ دنیا میں 88%، پاکستان میں 65% سے زیادہ گھروں میں صاف پانی بدقسمتی سے میسر نہیں، اور ہمارے ہاں پانی میں بہت سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ سالمونیلا جس سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے، یا ہیزا اور ہیپیٹائٹس اور باقی اسہال پیدا کرنے والے ایکولائی وغیرہ پانی میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریا بہت زیادہ کامن ہے۔ دوسرا، بچوں میں جو والدین اپنے بچوں کو ماں کا دودھ، جو والدہ اپنے بچوں کو ماں کا دودھ نہیں پلاتی، ان میں ڈائریا کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ ہوتے ہیں، یعنی جو 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، ان میں اسہال سے اموات کی
15 गुना तक कमी वाक़या देखी गई है। इस हाल की वजह से बच्चों में पानी की कमी होती है, जो कि मौत का सबब बनती है, और शीरख्वार बच्चों में और ख़ास तौर पे इन्फेंट्स में ये बहुत जल्द वाक़या हो जाती है। इसलिए माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों में प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट करता है और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद देता है। ग़िज़ाइयत की कमी से क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी होती है, जिसकी वजह से इस हाल के चांसेस और एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आगाही का फुकदान, हमारे यहाँ जैसे कि हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों में सफाई और डायरिया के मुतल्लिक इलाज और उससे मुतल्लिक सहूलियात लेने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस की कमी है, जो कि डायरिया के फैलाव का सबब बनती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जो है वो जो डायरिया करते हैं, वो 3 किस्म की ख़ास तौर पे बच्चों में कॉमन इन्फेक्शंस हैं। एक तो वायरल है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो सबसे कॉमन जो है वो रोटा वायरस इन्फेक्शन है, और उसके बाद नॉर्वक इन्फेक्शन है और एडिनो वायरस इन्फेक्शन है। फिर बैक्टीरियल है, जिसमें ई कोलाई, कॉर्निबैक्टीरियम, विब्रियो कॉलरा वगैरह और साल्मोनेला शामिल हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस के वायरसेस भी बच्चों में डायरिया कर सकते। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में कॉर्निबैक्टीरियम है, और इसके अलावा जियार्डियासिस और अमीबियासिस से बच्चों में इसहाल होता है, जो कि आम तौर पे क्रोनिक डायरिया कॉज करता है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम चीज़ जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और डॉक्टर के बताए बगैर हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों में डायरिया पैदा होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो गट फ्लोरा, जो कि आंतों में हेल्दी फ्लोरा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बच्चों में डायरिया का या इसहाल का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि पैदाइशी तौर पे या वरासी तौर पे बच्चों में पैदा होती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं, या इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक तो प्राइमरी है, जो कि बच्चों में पैदाइश के वक्त एक एंजाइम की कमी की वजह से पैदा होती है। इसके अलावा रिकरेंट यानी बार बार या प्रोलॉन्ग या परसिस्टेंट डायरिया की वजह से भी लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है, जिसे हम सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इसके अलावा काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी वो भी हो सकती है। फिर उसके अलावा बाज़ बच्चों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ है, वो भी बच्चों में डायरिया कर सकती है। और ये भी याद रखने की बात है कि इन सब वजूहात के मालूम होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात डायरिया की कॉज या सबब मालूम नहीं हो पाता। बच्चों में जो डायरिया है वो बच्चों में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्ट करता है। सबसे पहले जो एक्यूट फेज़ है उसमें बच्चों में पानी की शदीद कमी होती है। फिर उसके अलावा जो कि आपको जो बच्चों के लिए मौत का या उनकी जान लेने का सबब बन सकती है। इसके अलावा बच्चों में जब बहुत ज़्यादा या रिकरेंट डायरिया बार बार डायरिया होता रहे तो उससे ग़िज़ाइयत की कमी होती है। जब ग़िज़ाइयत की कमी होती है तो उसके बाद डेवलपमेंटल और ग्रोथ रिटार्डेशन पैदा हो सकती है, जिससे बच्चों में कमज़ोरी और ज़हनी तौर पे कमज़ोरी पैदा होती है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? सबसे अहम सवाल ये है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका वही है जो कि हमने अपनी वजूहात में बयान किया है। सबसे पहले हम सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को बेहतर करने से डायरिया को रोक सकते हैं, जैसा कि हम साबुन से हाथ धोएं, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, जहाँ तक मुमकिन हो हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे शीरखार बच्चों को दूध माँ का पिलाएं, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा दूध पिलाना है तो उसके बनाने में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा
بچوں کو غذا کے لیے بہتر ماحول دیں اور اچھی غذا بچوں کو دیں جو کہ صاف ستھری اور صحت مند ہو، جو کہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہو اور وہ قوت مدافعت بڑھانے کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ ہمیں بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کو آگاہ کریں، بچوں اور بڑوں کو، یہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا ایک کمیونٹی لیول پہ۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے لیول پہ بتایا جائے کہ اسہال کیا چیز ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھر سب سے اہم بات ویکسینیشن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روٹا وائرس انفیکشن جو ہے وہ سب سے کامن ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس کی ویکسینیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ای پی آئی اسکیڈول کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کو خود والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پر خود جا کر وہ ویکسین بچوں کو دلوانی چاہیے تاکہ وہ روٹا وائرس انفیکشن سے کم بچے رہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق انڈسٹریلائز کنٹریز جو اور ڈیولپڈ کنٹریز میں کنٹینیوس روٹا وائرس ویکسینیشن سے اب تقریباً روٹا وائرس سے ڈائریا ختم ہو چکا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سب سے ایک اور اہم بات کہ بچوں میں اسہال کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں اسہال کا علاج گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر تو بچے کو 1-2 دن کے لیے ڈائریا ہے تو اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ بچوں میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ اس کے لیے ہمیں ORS یا اورل ری ہائیڈریشن سولوشن کا استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ بچوں میں پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ غذائیت کی ایڈجسٹمنٹ بھی گھریلو علاج کا ایک اہم حصہ ہے، جیسا کہ بچے کو نرم غذا، کیلا، دہی، کھچڑی وغیرہ دی جائے اور مسالے دار اور فرائی چیزوں سے پرہیز رکھی جائے تاکہ اس کو مزید اسہال اور شدید اسہال نہ ہو۔ اب یہ تو گھر میں علاج ہو گیا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ ہمیں ڈاکٹر کے پاس اس وقت جانا ہے جب اسہال کچھ دن تک چل رہا ہے اور وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ تیز بخار ہے، پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے یا پیٹ میں درد ہے اور مسلسل اور کنٹینیوس جو نہ رکنے والی قے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا اور مشورہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میڈیسن اور طبی علاج خود کبھی مت لیجیے اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہی لیجیے۔ اینٹی بائیوٹک کا منصفانہ استعمال کیجیے اور اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال مت کیجیے، اور اگر ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کا مشورہ دے تو کورس مکمل کیجیے۔ بچے کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پانی، دودھ یا کوئی اور مشروبات دیتے رہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو سکے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بچوں کی بیماری سے متعلق کسی قسم کے علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا معالج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔